سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ایلین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوق قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز بھی دی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ دنیا میں کون کون سی مخلوقات آباد تھیں؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا پر مختلف قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ علامہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھیں جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم ایک سر تھا، ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا تھا، اور ان کے بال اور ناخن بھی ہوتے تھے۔ کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا۔ کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں۔ کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے۔ کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی۔ کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور کان لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات آباد تھیں۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ایلین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوق قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ بعض ماہرین کے نزدیک یاجوج ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن و خند زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن بھیجے جنہوں نے بن و خند کو زمین سے نکال دیا۔ جنات با اختیار قوم ہیں۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی با اختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ پھر جب اس مخلوق نے زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی، اور اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات آباد تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج کر انہیں ختم کیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار یمن سے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال قبل ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی
تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین پر انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔